السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج شب قدر کی جو ہے چوتھی رات ہے، یعنی 27ویں شب۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو آخری عشرے میں، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں چھپا کر رکھا ہے، طاق راتوں میں اس کو چھپا کر رکھا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ تو آج جو ہے وہ چوتھی شب ہے، آج 27ویں شب بھی ہے، شب قدر کی رات ہے۔ ہمیں جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن کچھ بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے عبادت کریں، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ عبادت کیسے کریں، کیا عبادت میں کام کریں۔ لیکن پھر بھی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، چند کام ایسے جو اس رات میں آپ کریے تو انشاءاللہ تعالی آپ شب قدر کو پانے والوں میں شمار ہوں گے۔ تو دھیان سے توجہ سے سنیے، یہ چند کام اس رات میں آپ ضرور کریں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو وہ پوری رات عبادت والوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ فرائض سب سے پہلے ہیں۔ اگر آپ فرائض میں کوتاہی کی تو نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے اس رات میں وہ یہ ہے کہ عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ کو ادا کرنی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، انہیں صبح اٹھ کر کہیں اپنے کاموں پر جانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں اور فجر کی بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، تو ان کو بھی ہے جو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دوسرا کام یہ کیجئے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ قضاء عمری ادا کر لیجئے، یعنی آپ کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو آپ قضا نمازیں ادا کر لیجئے، 20 رکعت 30 رکعت جتنا بھی آپ کو موقع ہو، جتنی بھی آپ میں ہمت ہو، آپ اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لیجئے۔ ایک کام یہ کیجئے، نوافل پڑھیے، نوافل کی کثرت رکھیے اس رات میں، شب قدر میں کم سے کم 20 نوافل تو آپ ادا کیجئے، کیونکہ ہم 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں تو کم سے کم ہم 20 رکعت نماز نوافل کی ادا کریں۔ اس رات کے اندر ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے، اور ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، یعنی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا بھی آپ کے لیے سہولت ہو، 1 پارہ 2 پارہ 4 پارہ اس رات میں آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں سہولت کے ساتھ قرآن کریم کی آپ تلاوت کیجئے۔ یہ کام بھی آپ اس رات میں کیجئے، انشاءاللہ تعالی بڑا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ ایک کام آپ یہ کیجئے کہ تہجد کی نماز، تہجد کے نوافل آپ ادا کریے، کم سے کم تو 2 رکعات ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعات تہجد کی پڑھیے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے 8 رکعات پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات تہجد کی ادا کرتے تھے۔ تو آپ اس رات میں تہجد کی نماز کی بھی پابندی کیجئے۔ اور آخری کام یہ کیجئے، جب آپ تہجد سے فارغ ہو جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اب دعا مانگیے، کیونکہ دعا جو ہے تمام عبادات کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ اب اللہ کے سامنے تمام عبادات جو آپ نے کی ہے ان کا جو مغز ہے دعا، اللہ سے دعا مانگیے، اپنے تمام گناہوں پر معافی مانگیے، جو رمضان میں کوتاہی ہو گئی ہے اس کے لیے معافی مانگیے، جو ہمارے قریبی رشتہ دار دنیا میں مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں کیجیے، پوری امت کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے، اپنے لیے خاص طور سے دعا مانگے اس رات میں۔ تو پھر آپ آخری کام دعا کا کریں کہ خوب اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ تو یہ چند کام میں نے آپ کو بتائے ہیں
کہ اس رات میں اس طرح سے اگر آپ اس رات کو گزاریں گے، یہ کام آپ پابندی سے اس رات میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ شب قدر کو حاصل کرنے والے ہوں گے، اور اس رات کا جو حق ہے وہ بھی آپ کچھ نہ کچھ ادا کرنے والے ہوں گے۔ آپ یہ کام پابندی کے ساتھ اس رات میں کیجئے۔ آج شب قدر کی چوتھی رات ہے، یعنی 27ویں شب ہے۔ اس نیند کو ختم کیجئے اور اپنے بستر کو چھوڑیے اور مصلی بچھا کر اپنے گھر میں مائیں بہنیں بیٹھ جائیے اور اس رات کی قدر کیجئے، اور جو کام میں نے آپ کو مختصراً بتائے ہیں یہ سبھی کام آپ انجام دیجئے تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ مسجدوں میں وہ بھی اپنے گھروں پر مصلی بچھا کر عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔